اس دوران روح زمین پر سارے سرکشوں اور نافرمانوں کا صفایا ہو گیا۔ اب آپ نے باہر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوے کو بھیجا، لیکن وہ جا کر اپنی خوراک یعنی مردار کھانے میں لگ گیا۔ اس کے بعد آپ نے کبوتر کو بھیجا جو اپنے پنجوں میں مٹی اور چونچ میں زیتون کا پتا لے کر آیا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ اب سیلاب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن روح زمین پر لہلہاتی فصلیں، آباد چراگاہیں، باغات اور مکانات سب کے سب تباہ ہو گئے تھے۔ توحید اسلام چینل کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم موضوع پر ہے اور ہم اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کریں گے کہ کیسے دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام سے کیا دلائل مانگتی تھی، کیا بحث و مباحثہ کرتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیسی تھی، کشتی میں کل کتنے افراد سوار ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کا کون سا بیٹا طوفان میں غرق ہوا اور نسل کس سے آگے پروان چڑھی، کشتی کتنا عرصہ پانی پر تیرتی رہی، کوے اور کبوتر کا نوح علیہ السلام کے واقعے میں کیا ذکر آیا ہے، بچہ اور اس کی ماں پہاڑی پر کیوں چڑھے اور ان کا انجام کیا ہوا۔ معزز سامعین، اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ماں سوائے ابلیس کے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 33 یعنی 33 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب فرشتوں سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، پس ان تمام کے تمام نے سجدہ کیا ماں سوائے ابلیس کے، کیونکہ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا، لیکن شیطان نے اللہ کریم سے مہلت مانگی کہ یا رب العزت مجھے قیامت تک مہلت دی جائے کہ جسے تو نے مجھ پہ فضیلت دی ہے یعنی انسان کو، تو میں اس کے راستے میں تاک لگا کر بیٹھا رہوں گا، گھات لگا کر بیٹھا رہوں گا اور اسے تیرے راستے یعنی راہ برحق سے ہٹاؤں گا، اسے ورغلاؤں گا۔ تو میرے اللہ کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، لیکن میرے بندوں میں سے جو تیرا کہنا مانے گا روز محشر میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب شیطان اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات انسانوں سے بھلا دی اور ان کو مشورہ دیا کہ تم اپنے پیاروں کی مورتیاں تیار کر لو تاکہ تم ان کو بھول نہ جاؤ، اور یوں کرۂ ارض کے اوپر شیطان نے اللہ کی عبادت کی بجائے انسانوں کو بت پرستی کی طرف راغب کر دیا۔ 5 بڑے بتوں کو لوگ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگے تھے، اور انہی 5 بڑے بتوں جن میں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے نام شامل ہیں ان کی عبادت شروع کر دی، کیونکہ اب حضرت ادریس علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا اور ابلیس نے اپنے شیطانی کاموں کی وجہ سے زمین کو گناہوں، بت پرستی اور نافرمانی سے بھر دیا۔ انسان اس کی مختلف چالوں میں آنے لگا، اور تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جب بھی کرۂ ارض پر اللہ کریم کی نافرمانیاں بڑھنے لگی تو اللہ جل شانہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمائے جو ان کو معبود برحق سے جوڑنے کی کوشش کرتے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر کسی قوم نے اپنی نبی کی بات نہیں مانی اور حدود سے تجاوز کیا تو پھر میرے اللہ کریم نے اس قوم پر اپنا قہر اور غضب نازل کیا، اور ایسا غضب کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے اس قوم کی طرف بھی انہی میں سے ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار شخص کو نبوت سے سرفراز کیا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، تاکہ وہ اپنی قوم کو بت پرستی سے نجات دلا سکیں اور ان کو کامیابی والے یعنی راہ حق پر گامزن کر سکیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، پہلے پیغمبر ہیں جن کی نبوت کے زمانے میں ان کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو توحید پرستی کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم آپ پر ایمان نہیں لائی، الٹا ان کا مذاق اڑایا گیا، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کے قوم پر عذاب نازل ہوا۔
روایات کے مطابق آپ کا اصل نام عبد الغفار، عبد الملک اور عبد العلا آیا ہے، اور آپ کو نوح صرف اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ علیہ السلام نے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی قوم کے لیے گریہ زاری میں گزارا، اس لیے آپ کو نوح یعنی زیادہ گریہ زاری کرنے والا کہا گیا۔ قرآن مجید کی مختلف 29 صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تقریباً 43 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ تم ایک خدائے واحد کی عبادت کرو اور اس بت پرستی سے باز آ جاؤ، لیکن چند لوگوں کے علاوہ آپ پر کسی نے ایمان نہیں لایا۔ الٹا ان لوگوں نے کہا کہ بھلا تم ہماری طرح کے گوشت پوست کے انسان ہو، تم تو ہم میں سے ہی ہو، تم تو ہماری طرح پلے بڑے ہو، تم میں بھلا ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم تمہیں اللہ کا نبی سمجھیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنا ہی تھا تو کسی انسان کو کیوں نبی بنا کر بھیجا، کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ اور آپ پر ایمان لانے والے یہ چند غریب ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات یاد کرائے، لیکن وہ سرکشی میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ان بیکار بتوں کی عبادت چھوڑ دو اور معبود برحق کی عبادت کیا کرو، میں اس کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بلکہ تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ مسجد سامعین، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 برس واعظ و نصیحت کی، لیکن ان کی قوم بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات سنتی، ان پر ایمان لاتی، الٹا ان کا مذاق اڑاتی اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی تاکہ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سنائی نہ دیں۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اے اللہ میں اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اس قوم سے عاجز آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بنانا شروع کرو تاکہ جب میرا عذاب نازل ہو تو آپ اور آپ کے پیروکار اس میں سوار ہو جائیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی، لیکن اس دوران آپ کی قوم کے سرکش لوگ جو آپ کے قریب سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے۔ کوئی کہتا کہ کشتی تو بنا رہے ہو لیکن پہلے سمندر بنا لیتے، کوئی کہتا کہ کشتی ذرا چھوٹی بنا لیتے تاکہ اس کو سمندر تک گھسیٹ کے لے جا سکتے، کوئی کہتا ہے کہ اس خشکی میں کوئی پاگل ہی کشتی بنا سکتا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان کو جواب دیتے، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا، لیکن پھر جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو اس دن کسی کو مہلت نہیں ملے گی، اور میرا اللہ کریم کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، اگر میرے رب نے فرما دیا کہ عذاب آ کر رہے گا تو پھر وہ آ کر ہی رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام لگاتار کشتی کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب یہ کشتی تیار ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 100 سال پہلے ایک درخت لگایا تھا جسے کاٹ کر اس کشتی کے لیے پھٹے بنائے گئے، اور روئے زمین پر سب سے پہلے کشتی بھی آپ نے بنائی، کیونکہ اس سے پہلے کشتی کا کوئی تصور نہ تھا۔ اب اس کشتی سے اللہ جل شانہ نے آگے جا کے بہت کام لینا تھا، اس لیے یہ ایک بہت بڑی کشتی بنائی گئی جس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور آسمان سے بارش شروع ہوئی، اس کے ساتھ ہی زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، اور چشمے بھی ایسے کہ تندور سے بھی پانی ابل پڑا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اہل و عیال اور ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں، اور اپنے ساتھ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی پر سوار کر لیں، اسی طرح خوراک کا ایک ذخیرہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی اور پانی طوفان کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اتنے میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان جو کہ نافرمان تھا، آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو نظر آیا تو آپ نے اس کو آواز دی، اے میرے بیٹے، اب بھی وقت ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور میرے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن اس نے کہا، آپ جائیں، یہ پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا جہاں پانی نہیں پہنچ سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج کے دن کوئی بھی جو اللہ کی ذات اور وجود کا منکر ہے وہ اس طوفان سے نہیں بچ سکتا۔ اتنے میں ایک موج درمیان میں حائل ہوئی اور وہ بھی موجوں کی نظر ہو گیا۔
اب عذاب کے خاتمے اور زمین کی پہلی کیفیت بحال ہونے کا حکم صادر ہوا، اور قرآن پاک میں انتہائی عمدہ طریقے سے اللہ جل شانہ نے اس کو واضح کیا۔ زمین کو حکم ہوا ہے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان ہاتھ روک لے۔ سامعین یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس سے پھیلی ہے، جبکہ زیادہ ذکر آپ کے بیٹے سام بن نوح علیہ السلام کا ملتا ہے۔ اب روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 150 دن تک پانی پر گھومتی رہی، یعنی 5 مہینے تک، اور بالآخر جودی پہاڑ پر رک گئی، اور یہاں مزید 30 دن آپ نے انتظار کیا۔ اس دوران روئے زمین پر سارے سرکشوں اور نافرمانوں کا صفایا ہو گیا۔ اب آپ نے باہر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوے کو بھیجا، لیکن وہ جا کر اپنی خوراک یعنی مردار کھانے میں لگ گیا۔ اس کے بعد آپ نے کبوتر کو بھیجا جو اپنے پنجوں میں مٹی اور چونچ میں زیتون کا پتا لے کر آیا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ اب سیلاب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن روئی زمین پر لہلہاتی فصلیں، آباد چراگاہیں، باغات اور مکانات سب کے سب تباہ ہو گئے تھے۔ اب ظاہراً یہی امید تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اصحاب تنگی کا شکار ہوتے، کیونکہ طوفان نے زندگی کا ہر نشان ختم کر دیا تھا، اور روئے زمین پر اب آپ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے پیروکاروں کے علاوہ نسل انسانی کو مٹا دیا گیا تھا۔ یہی وہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں دنیا کا وجود شروع ہوا تھا، اسی طریقے سے اب آپ کو آدم ثانی کہا گیا، اور دنیا کا نظام دوبارہ ایک بار نئے سرے سے چل پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تسلی دی کہ برکت الہی کے دروازے تم پر کھل جائیں گے، اور معاش کے لحاظ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ طوفان کے بعد گندے پانی اور گلی سڑی لاشوں سے بھی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو پریشانی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے نسل انسانی کو سر نو روئی زمین پر آباد کیا، اور ساتھ میں ہمیں یہ درس بھی دیا کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ جب چاہے اور جیسے چاہے سب کو فنا کرنے پر قادر ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ وہی زندہ کرے گا۔ اسی طرح جو جانور کشتی پر سوار تھے ان سے جانوروں کی نسل چلی۔ جودی پہاڑ کے مختلف روایات ہیں، جس میں زیادہ مستند روایت کے مطابق جودی پہاڑ دراصل موصل میں ہے۔ اب آپ علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے اور جودی پہاڑ کے دامن میں ایک بستی کی بنیاد رکھی جسے سامانین کہا گیا۔ سامانین یا سامانین عربی زبان میں 80 کو کہتے ہیں، 80 کے فگر کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ کے ساتھ کشتی میں کل 80 افراد سوار تھے، اس لیے اس بستی کا نام ہی 80 افراد والی بستی رکھا گیا۔ ابن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان رجب کی 10 تاریخ کو اس کشتی پر سوار ہوئے، اور 150 دن تک یہ کشتی اللہ کے حکم سے گھومتی رہی، اور پھر جودی پہاڑ پر رکی، جہاں 30 دن تک یہ کشتی رکی رہی، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اس کشتی سے اترے، اور روایات کے مطابق یہ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نوح علیہ السلام کے عذاب والے دن یعنی عذاب نوح والے دن اللہ کریم کسی کافر پر رحم فرماتا تو اس بچے کی اور اس کی ماں کی فریاد ضرور سنتا، ان کے اوپر ضرور رحم کرتا۔ جب ماں ایک بچے کو لے کر پہاڑی پر چڑھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ پانی پہنچ گیا تو پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچ گئی، پھر جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں بچے کو اٹھا لیا، لیکن ایک موج آئی، اور وہ موج ایسی تھی کہ وہ ماں اور بیٹے دونوں اسی موج کی نظر ہو گئے۔ سامعین، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ جل شانہ کا یہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کو اجتماعی عذاب دیے گئے، لیکن اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم حقائق کو سامنے رکھیں تو پچھلی تمام امتوں کے گناہ جس کی وجہ سے وہ غرق ہوئیں، آج ہم میں وہ سب کے سب پائے جاتے ہیں۔ سود کھانا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب نوشی، چغلی اور غیبت، وراثت میں حصہ نہ دینا، لوگوں کا مذاق اڑانا، تکبر کرنا، یتیموں اور غریبوں کا مال ہڑپ کر جانا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی، والدین کے
ساتھ بے ادبی، ناپ تول میں کمی، دعوت گناہ کی طرف لوگوں کو مائل کرنا، اور پتہ نہیں ایسے کتنے گناہ ہیں جو ہم میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ ہم اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے جب کوئی ایسا گناہ قوم کرتی تو پوری بستی کو اٹھا کر الٹا کر دیا جاتا، یا سب کے لیے حکم ہوتا کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، یا ان کے اوپر ایک چیخ کا عذاب آتا، یا ان کے اوپر سیلاب کا عذاب آتا، یا ان کے اوپر طوفان کا عذاب آتا۔ لیکن میرے اللہ کریم نے امت کے اوپر خصوصی کرم فرمایا ہے اور اجتماعی عذاب سے ہم سب بچے ہوئے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی طرف سے محنت کریں، اللہ کو راضی کریں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں، تاکہ اللہ جل شانہ ہم سب کے اوپر خصوصی فضل و کرم فرمائے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔